السلام علیکم۔ متین پھر آپ کو تنگ کرنے آ گیا۔ آج میرا دل ذرا سا بوجھ ہے میرے دل پہ، پاکستان کے حالات میں جس طرح لوگ لوٹ رہے ہیں ملک کو، اس پہ میرا دل، میں چاہتا ہوں اس کے تناظر میں آپ کو 3-4 واقعے سناؤں کہ اس ملک کو کون کس طرح لوٹ رہا ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا تھا آپ کو کہ پاکستان کے بارے میں کہ تیرتا ہوا بحری جہاز ہے، نٹ بولٹ سونے کے لگے ہوئے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں وہی کھول رہے ہیں۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں سناتا ہوں آپ کو، سنیں، اب دیکھیں کیا ہمارے ان کو اللہ ان کی حوث کب پوری کرے گا۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا آپ سے لیفٹیننٹ جنرل سعید قادر۔ یہ ضیاء الحق کے دور میں وزیر خوراک ہوتے تھے۔ 1986 یا 87 میں ٹائمز رسالے نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ دنیا کا امیر ترین جنرل ہے یہ، ریچسٹ جنرل آف دا ورلڈ۔ کس طرح انہوں نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ میرے خود کے مچھلی کی ٹرالر تھے، 1980 سے میں نے لینے شروع کرے تھے، اور 87-88 تک میرے پاس 10 ٹرالر تھے، جو اوسطاً میرا 4-5 لاکھ روپے کا اس زمانے میں بنایا ہوا۔ میں نے ان سعید قادر صاحب کی مہربانی سے 1-1 لاکھ روپے کے اسکریپ کرنے والوں کو بیچے۔ انہوں نے ملک کے ماہی 2.5 سے 3 لاکھ لوگ اس روزگار سے وابستہ ہیں، انہوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس ملک کے کو داؤں پہ لگا دیا۔ غیر ملکی کمپنیوں کو، ماہی مچھلی پکڑنے والے بڑے بڑے ٹرالروں کو انہوں نے اپنے ملک میں اجازت دی۔ یہ شروع ہوا تھا سلسلہ 82-83 سے، 82-83۔ اس وقت کی جاپانی گورنمنٹ نے بہت سخت گورنمنٹ کو لیٹر لکھا تھا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ غریب آدمی کی خوراک ہے مچھلی، آپ باہر کے ملکوں سے ٹرالر بلا رہے ہیں، آپ کے سمندر خالی ہو جائیں گے، ہم اپنا سمندر میں خالی کر چکے ہیں، آپ مہربانی کریں ان کو روکیں۔ جو آپ کے ملک میں جتنی مچھلی پکڑی جا رہی ہے، جتنا خرچ ہے، اس کا تناسب برقرار ہے، مچھلی آپ کے یہاں کم نہیں ہوگی۔ انہوں نے جناب کھلا کانٹا کھول دیا سعید قادر صاحب نے۔ 7 لاکھ پاؤنڈ، اور انگلینڈ میں کسی جگہ ایک ولا دو، اور ایک کمپنی کی پرمیشن لے لو۔ وہ جو جہاز آئے، ان کی ایک جہاز کی مچھلی پکڑنے کی صلاحیت ہماری فشریز کی 1000 لانچوں کے برابر۔ کھڑے کھڑے 5 میل دور پہ رڈار میں دیکھ لیتے تھے مچھلی کہاں ہے، کتنی ہے، اور بری طرح سے وہ جال لگاتے تھے۔ 2-2 لانچیں مل کے ایک ساتھ بڑے وسیع احاطے میں جال لگاتی تھی۔ ظلم یہ تھا کہ دھوتر مچھلی ہمارے شوق سے کھائی جاتی ہے، وہ لوگ نہیں کھاتے، کوریا والے، وہ مار کے پانی میں پھینک دیتے تھے۔ بہت کچھ کہا گیا لیکن وہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ نام بڑا اچھا رکھا تھا، مشترکہ ماہی گیری کا منصوبہ، کہ آپ جتنی مچھلی پکڑو آپ خود قیمت اسیس کرو، اس کا 10% گورنمنٹ آف پاکستان کو دو اور لوٹ کے لے جاؤ۔ بہت لوگوں نے احتجاج کیا، میں نے لاچی اس لیے بیچے، ختم ہو گیا میرا تو، لیکن صاحب وہ ان کو پیسے کی حوث نے ان کو داؤں پہ لگا دیا ملک کو، اللہ ان کو۔ اب اس کے ساتھ ایک ہمارے غوث علی شاہ تھے، وہ بھی اسی دور کے ہیں۔ یہاں پھر ایک ڈپارٹمنٹ تو تھا سینٹرل گورنمنٹ کا، جن سے وہ پرمیشن دیتے تھے، وہ پیسے لے کے، قریب سعید قادر صاحب۔ ایک یہاں فشریز میں محکمہ تھا، یہ کمپنیوں کو ہر مہینے رینوویشن کرتے تھے، اور اس کی فی ٹرالر رشوت تھی 2 لاکھ روپے مہینہ۔ ایک ڈاکٹر مجید صاحب ہوتے تھے، میں نے ان کو بہت عرصے کے بعد دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ ڈاکٹر مجید صاحب یہ ہیں۔ انہوں نے اس ملک کا المیہ بتا رہا ہوں کیا ہے، انہوں نے آگے اعلان کر دیا بھائی اب فی ٹرالر 3 لاکھ روپے مہینہ ہوا کرے گا۔ کورین کمپنی تھی، اس نے، اس کا نمائندہ تھا پاکستان میں، اینٹی کرپشن کو انہوں نے اطلاع کری، ڈاکٹر مجید کو رنگے ہاتھوں رشوت لے کے پکڑوا دیا۔ 12-13 دن میں وہ شخص ضمانت سے باہر آیا، اور آنے کے بعد خدا غرق کرے اس غوث علی شاہ کو، میں کنفرم بتا رہا ہوں، اتنا بڑا ڈاکو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ آج اس کے بھی حال سن لیجیے گا، بتاتا ہوں اس کا کیا حال ہے، یہ پیسہ کیا چیز ہے۔ اس نے اس کو واپس بحال کیا، اور اس سے 1 درجے اوپر بحال کیا، اور اس زمانے والے بتاتے ہیں کہ صرف 15 لاکھ روپے رشوت دی تھی اس نے، اس سے، غوث علی شاہ نے اس سے۔
آج غوث علی شاہ کے پاس اتنا جمع کر کے رکھا ہوا، آج اس کے اپنے سگے بچوں اور بیوی کے ساتھ عدالتی معاملات چل رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف کیس کرے ہوئے کہ ہمارے حصہ ہم کو دیتا نہیں ہے، دبا کے بیٹھے. اس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا. میرے ایک بہت اچھے وکیل دوست ہوتے تھے، بہت اچھے، فہیم قریشی صاحب. غوث علی شاہ کی پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ کراچی میں بہت پہلے. تو فہیم صاحب، وکیل صاحب بتاتے تھے متین بھائی یہ اتنا بڑا ڈاکو تھا اس وقت بھی کہ یہ وکیلوں کی جیب میں ہاتھ ڈال کے 5-5 روپے نکال لیتا، چھوڑتا نہیں تھا. یہ اللہ کی مغفرت کرے کہ وہ کنفرم بتاتے تھے باتیں. یہ اب ایسے لوگوں پہ ہماری جان کب چھوٹے گی؟ آپ دعا کریں اللہ رحم کرے. اب آپ دیکھیے، اب ہمارے میاں صاحب کا کارنامہ سن لیجیے. اب یہ نیب والے میں کوئی سنے چاہے تو اس معاملے کو کھنگال سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کا پہلا دور، 4 جہاز، ایک روایت ہے 6,000 گاڑیاں، ایک میں ہے 8,000 گاڑیاں کمرشل، 26 سیٹر اور 15 سیٹر کوسٹر ہے. یہ ایک ساتھ جہاز لے کے بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوئے. اچانک گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ کمرشل گاڑیوں پہ فیس ڈیوٹی کم کی جا رہی ہے. 1/4 ڈیوٹی کر دی. اگر 100 روپے تھی تو 25 روپے فیس اس کی. ہفتے کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، پیر اور منگل کو 2 دن کے اندر ساری گاڑیاں 25% ڈیوٹی دے کلیئر ہوئی. بدھ والے دن پھر وہی پرانا نوٹیفیکیشن آ گیا کہ نہیں جی نہیں، وہی رہے گی. بتانے والے بتاتے ہیں اس زمانے میں کروڑہا روپیہ اپنے حصے کا میاں صاحب نے جیب میں ڈالا تھا. صرف 2 دن کا یہ نوٹیفیکیشن کر کے گورنمنٹ کو اربوں کا نقصان پہنچایا تھا. حساب لگانے اس زمانے میں گاڑیوں کی جو ویلیو تھی، جو قیمت ہوتی تھی، کتنا انہوں نے ظلم کیا. یہ دعا کریں اللہ ان کو پکڑے، ان کو پکڑ کرے. کم وقت اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا اونٹ کاٹ دیتے ہیں، گائے نہیں بکرے اونٹ کاٹ دیتے ہیں. یہ اللہ ان سے حساب لے گا. ہمیں تو خواہش ہی ہے. اب ایک زرداری صاحب کا بھی سن لیجیے قصہ. ہمارے پاکستان میں بڑے صنعت کار ہیں جن کی ٹوتھ پیسٹ سے ہی خالی ان کو معقول آمدنی. انہوں نے اپنی کمپنی کے نام کے جگہ جگہ پر انہوں نے چوراہوں کو سجایا ہوا ہے. وہ ان کے پاس کاروباری اسکیم آئی، انہوں نے ایک بڑے پیپلز پارٹی والے کو پکڑا. اس زمانے کی بات ہے زرداری جب صدر تھے، کہ صدر صاحب سے ملاقات کرائے، میرے پاس بہت اچھا ایک پروجیکٹ ہے اور بہت پیسے والا ہے اور اس میں کوئی گھپلا بھی نہیں ہے. ٹائم لے دیا گیا. زرداری صاحب سے ملنے پہنچے. وہ 45 منٹ انہوں نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کری کہ میرے پاس یہ پلان ہے، یہ ہے. انہوں نے کہا بتاؤں گا. جب باہر نکلے تو ان کا پی اے بیٹھا تھا. اس نے کہا سر آپ نے زرداری صاحب کے 45 منٹ 20 سیکنڈ لیے ہیں، 45 لاکھ روپے آپ ان کی فیس بنتی ہے، جمع کرا دیجیے مشورے کی. وہ تو ان کی زمین نکل گئی پیر سے. اچھا جی میں چیک دیتا ہوں. انہوں نے نہیں، صاحب کا اصول چیک پہ نہیں ہے، کیش پہ ہے. ان کو بٹھایا، 1.5-2 گھنٹے لگے. ان کے آدمی 45 لاکھ روپے لے کے آئے، ان کو جمع کرایا تو ان کو جانا ملا. اور اسی طرح کا زرداری صاحب کا ایک خبر جو غیر مصدقہ تھی، میں نے کنفرم نہیں تھی اس کی، بلکہ میں نے پڑھی تھی. اسد عمر صاحب کسی کمپنی میں جب وزیر نہیں تھے، کسی کمپنی میں نوکری کرتے تھے، بڑے سینئر پوسٹ پہ تھے، تنخواہ ان کی 60 لاکھ روپے مہینہ تھی. وہ چھوڑ کے آئے، یہ تو کنفرم ہے. اسد عمر صاحب، ان کو بھی زرداری صاحب سے میٹنگ کرائی گئی تھی. تقریباً 2 گھنٹے کی میٹنگ تھی، 1.5 گھنٹے کی. ان کو جب میٹنگ ختم آئے تو ان کو بھی روک بٹھا لیا گیا تھا. جب کمپنی نے 75 لاکھ روپے بھرے تب اسد عمر صاحب باہر آئے تھے. یہ تو خیر اڑتی میں نے سنی تھی، کنفرم نہیں، لیکن یہ کنفرم ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو میں، کیونکہ وہ ان کا تعلق جو ہے، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. جو ٹوتھ پیسٹ والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے کیسے کیسے ہمارے پہ اللہ نے منحوس نازل کرے. اللہ دعا کرے اللہ والی جان چھوٹے. السلام علیکم.